الحمد لله رب العباد والصلاة والسلام على سيد العباد الذي أخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، أو كما قال عليه السلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل علیہ. معزز سامعین حضرات، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے مرکزی خطابات فرما چکے ہیں، اور میرے بعد خطیب دی شان محترم جناب قاری محمد یاسین حیدر صاحب، صدر اہل حدیث یوتھ فورس ڈیرہ غازی خان، بڑے پیارے خطیب ہیں اور آپ کے اپنے علاقے کی زینت اور رونق ہیں. انشاءاللہ وہ خطاب فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ عظمت صحابہ اور اہل بیت کے لیے یہاں پہ ہم سب کا جمع ہونا قبول و منظور فرمائے. بھائی جو بھائی بیٹھے ہیں نا وہ تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں. اللہ آپ کو برکتیں دے. جس کے دل میں صحابہ کا پیار ہے، اہل بیت کی محبت ہے، وہ آگے آ جائیں. اللہ آپ کو برکت دے، سلامت رکھے. آ جائیں آگے آ جائیں. قبولیت کا وقت ہے، پچھلی رات کا وقت شروع ہو چکا ہے. یقینی بات ہے عرش والا رب پہلے آسمان پہ ہے، آسمان دنیا پہ ہے. جو مانگیں رب عطا کرتا ہے. یا اللہ، صحابہ اور اہل بیت کے دفاع کے حوالے سے تیرے یہ بندے آج یہاں پہ جمع ہے، تو قیامت والے دن ہمیں انہی پاک باد ہستیوں کا جنت میں ساتھ نصیب فرما، جن کو جنت میں ابو بکر صدیق کا، عمر، عثمان، علی کا ساتھ چاہیے. محبت سے آمین کہے. یا اللہ، صحابہ کی دل میں محبت لیے آج ہم یہاں پہ جمع ہے. پچھلی رات کا وقت ہو چکا ہے، تو خود کہہ رہا ہے جو مانگو میں عطا کرتا ہوں. اللہ ایک ہی التجا ہے کہ قیامت والے دن ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کا جنت میں ساتھ نصیب فرما. اور پیارے بھائیو، آپ معاملہ نہیں سمجھتے. بے ایمان کافر کیوں صحابہ کو ٹارگٹ کرتا ہے؟ وہ صحابہ پہ تان کیوں کرتا ہے؟ اس نے کیوں اس بات کو اپنایا ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان پہ تان کرتا ہے؟ کبھی اسلام آباد میں بیٹھ کر، کبھی کراچی کے روڈ میں، اور کبھی آپ ہی کے علاقے کے رہنے والے جو حضرت معاویہ پر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سفیان پر رضی اللہ عنہ، پیغمبر کے اصحاب کو ٹارگٹ کیا کیوں جاتا ہے؟ آپ اس بات کو سمجھیں. صحابہ دین کے گواہ ہیں. صحابہ محمد الرسول اللہ. پڑھو پھر پڑھو، جسے محبت ہے پھر پڑھے. اللہ کی قسم رحمتیں تو ویسے ہی نازل ہو رہی ہیں، درود پڑھنے سے اللہ مزید نازل فرما دیتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ پیغمبر کے دین کے گواہ ہیں. میرے نبی کی نمازوں کے گواہ صحابہ، پیغمبر کی تہجد کے گواہ صحابہ، پیغمبر کی لیل و نہار کے گواہ صحابہ، پیغمبر کے جہاد کے گواہ صحابہ، پیغمبر کی نمازوں کے گواہ صحابہ، میرے نبی کے سفر و حضر کے گواہ صحابہ، آپ کی زکوٰۃ کے گواہ
صحابہ، میرے پیغمبر کے روزوں کے گواہ صحابہ. کیوں؟ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور فاضل پور کے غیور مسلمانوں، آج کے کسی دیوبندی نے، کسی بریلوی نے، کسی اہل حدیث نے آپ کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا. میرے پیغمبر کو نماز پڑھتے ابو بکر نے دیکھا ہے، عمر نے دیکھا ہے، عثمان نے دیکھا ہے، علی نے دیکھا ہے، سعد نے دیکھا ہے، سعید نے دیکھا ہے، طلحہ نے دیکھا ہے، زبیر نے دیکھا ہے، عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا ہے، ابو عبیدہ بن جراح نے دیکھا ہے، حضرت حسن نے دیکھا ہے، حسین نے دیکھا ہے، عبداللہ بن عمر نے دیکھا ہے، عبداللہ بن زبیر نے دیکھا ہے، عبداللہ بن مسعود نے دیکھا ہے. جب پیغمبر کے صحابہ کا ایمان نہیں بچے گا، نماز نہیں بچے گی، تو عید کے گواہ صحابہ، پھر میں کیوں نہ کہوں. اور صحابہ کا دفاع تو عید کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع نماز کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع روزے کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع پیغمبر کی رسالت کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع قرآن کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع حدیث کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع کائنات کے رب کی قسم ہے دین اسلام کا دفاع ہے. جب تک اللہ کے فضل سے اہل حدیث زندہ ہیں، ہم اپنے دین کے دفاع کے لیے، صحابہ کی عظمت کے لیے، اہل بیت کی عزت کے لیے، کعبہ کے رب کی قسم ہے ان کی عظمتوں کے تذکرے کرتے رہیں گے. منکرین صحابہ کو اس ملک سے بھگاتے رہیں گے. نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، دفاع صحابہ، حضرت مولانا حافظ قاسم شیخ پوری صاحب. اور ضرورت پڑے گی صحابہ کی عزت کے لیے نکلنے کی، نکلو گے انشاءاللہ. ایڈے ٹھنڈے ہوتے، ایڈے ٹھنڈے پھر نکل دے نہیں. اپنے ایمان اور جرت سے مظاہرہ کریں. صحابہ کے لیے نکلنا پڑا، نکلو گے. اور جان دینی پڑی، دو گے. مال دینا پڑا، دو گے. اور سنو پھر صحابہ کی عظمت کے لیے پالنے والے رب کی قسم ہے، مجھے نہ تاریخ کی ضرورت ہے، نہ ہسٹری کی ضرورت ہے. رب کا قرآن بڑا پڑا ہے. صحابہ کی عظمت رب کا قرآن بیان کرتا ہے. میرا رب صحابہ کی نعت پڑھتا ہے، میرا رب صحابہ کی مدح کرتا ہے. پورا قرآن ہے. قرآن کے ایک ایک پارے میں میرے نبی کے اصحاب کی عظمتوں کے تذکرے. قرآن کا پہلا پارہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. قرآن کا دوسرا پارہ تذکرہ پیغمبر کے صحابہ کا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. قرآن کا تیسرا پارہ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. قرآن کا چوتھا پارہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. قرآن کا پانچواں پارہ تذکرہ پیغمبر کے صحابہ کا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. پارہ چھٹا ہے تذکرہ پیغمبر کے صحابہ کا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. کن کا تذکرہ پیغمبر کے صحابہ کا. قرآن کا ساتواں پارہ تذکرہ پیغمبر کے اصحاب کا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ
ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق. قرآن کا 8واں پارہ. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قرآن کا 9واں پارہ ہے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا. قرآن کا 10واں پارہ. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ. قرآن کا 11واں پارہ. عرش والے رب کا قرآن ہے. تذکرہ محمد کے صحابہ کا ہے رضی اللہ تعالی. اور جس کو پیار ہے صحابہ سے پڑھے رضی اللہ تعالی عنہ. تذکرہ پیغمبر کے صحابہ کا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. پارہ نمبر 12 ہے. تذکرہ پیغمبر کے صحابہ کا. عرش والا رب کہتا ہے اور میرے محبوب پیغمبر میرے رب کا قرآن ہے. اور سنو فاضل پور کے غیور اہل حدیثوں اپنے آپ کو اہل سنت کہلوانے والوں اور صحابہ کی عظمت کے لیے ہمیں طریق کے سہاروں کی ضرورت ہے. اللہ کی قسم ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں. طریق کیا کہتی ہے؟ میرے رب کا قرآن کہتا ہے محمد پاک ہے. محمد کے سارے صحابہ بھی پاک ہیں. رب مدح کر رہا ہے پیغمبر کے اصحاب کی. پارہ نمبر 12 عزت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، مرتبہ صحابہ کا. پارہ نمبر 13 ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. انا ومن اتبعنی کون مراد ہے؟ ابو بکر مراد ہے، عمر مراد ہے، عثمان مراد ہے، علی مراد ہے. پارہ نمبر 14 ہے. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم. پارہ نمبر 15 الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا. تذکرہ پیغمبر کے صحابہ کا. پارہ نمبر 16 ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. تذکرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا. پارہ نمبر 17 عرش والے رب کا قرآن ہے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر. کون مراد ہے؟ پیغمبر کے صحابہ. پارہ نمبر 18 ہے. میرا رب کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. پارہ نمبر 19 ہے. رب کا قرآن ہے. وعباد الرحمن کون ہے مراد؟ پیغمبر کے صحابہ، میرے نبی کے مہاجرین صحابہ، انصار صحابہ. پارہ نمبر 20 ہے. محمد الرسول اللہ. پڑھے پڑھے صلی اللہ پھر پڑھے محبت سے پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تذکرہ محبوب کے صحابہ کا ہے. پارہ نمبر 20 ہے. فرمایا میرے نبی تیرے یار کتنے پیارے. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. کون مراد ہے؟ پیغمبر کے صحابہ. پارہ نمبر 21 ہے. الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. مومنون سے مراد یہاں پہ کون ہے؟
اللہ کی قسم بخاری کی حدیث کہتی ہے یہاں سے مومنون سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اب پارہ نمبر 22 ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَحْزَنَّ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ پارہ نمبر 23 ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ پارہ نمبر 24 ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ پارہ نمبر 25 ہے والذین استجابوا للہ ورسولہ۔ پارہ نمبر 26 ہے لقد رضی اللہ، پڑھیں سارے پڑھیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اور منکروں کو بتاؤ پیغمبر کے صحابہ کی مدح رب کر رہا ہے۔ لقد رضی اللہ، جس کا ایمان ہے پڑھے اور پڑھو تے صحیح، چول تجھی پہلے کھا بیٹھے ہو بول دے دیتا نہیں۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، اللہ ان نورانی چہروں کو ہمیشہ آباد رکھے، اللہ ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ بھائی عاطف صاحب شیروانی، اسی طرح اویس بھائی، جہاں کی جماعت افراد سارے بھائی مبارکباد کے مستحق ہیں، اللہ ان کی جوانیوں میں برکت پیدا کر دے۔ اوہ آمین تو کہہ دیو، مولویاں وری آمین ٹھیلی آندے ہو تے اپنی وری تگڑی آندے ہو، اللہ ان نوجوانوں کی جوانیوں میں برکت پیدا کر دے۔ سرپرستی کرنے والے علماء، اللہ ان بزرگوں کی بزرگی میں برکت پیدا فرما۔ اور بھائیو کوئی منکر ہو صحابہ کو نہ مانے، صحابہ کو غلط کہے، تو ترانے پڑا کر فاضل پور کے بازاروں میں، راجن پور کے بازاروں میں ترانے پڑا کر، کوئی کہنے کی ضرورت ہی نہیں، گلیوں سے گزرتا جا۔ لقد رضی اللہ، پڑھیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، رب کہتا میں راضی پیغمبر کے صحابہ پر۔ پارہ نمبر 27 ہے عرش والے رب کا قرآن ہے، عظمت میرے پیغمبر کے صحابہ کی، شان میرے پیغمبر کے صحابہ کی، شان انصاریوں کی، شان بدریوں کی، شان عہد والوں کی، شان خندق والوں کی۔ یوم تر المؤمنین والمؤمنات، یوم تر المؤمنین والمؤمنات، کون ہے مراد؟ پیغمبر کے صحابہ۔ پارہ نمبر 28 ہے قد سمیع اللہ قول اللاتی تجادلک فی زوجہا، کون مراد ہے؟ پیغمبر کی صحابیہ۔ پارہ نمبر 29 ہے ان المتقین فی ظلال و عیون، کون مراد ہے؟ پیغمبر کے صحابہ۔ اور پارہ نمبر 30 ہے صحابہ کی مدح ہے، عبسا وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی۔ اور ہسٹری میرے قدموں کے نیچے ہے، صحابہ وہ ہیں جن کی شان کا تذکرہ رب کا قرآن کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ایسے نعروں کا جواب نہ دے۔ شان صحابہ کی یہ کانفرنس ہے، دفاع صحابہ کی کانفرنس ہے۔ جو چاہتا ہے کہ دفاع صحابہ کرنا چاہتا ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کھڑا کر کے نعروں کا جواب دے، باقی کوئی جواب نہ دے تو دفاع صحابہ نہیں چاہتا۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، بلندی صحابہ، عظمت قرآن، رفعت قرآن، پیغام محمد رسول اللہ، امام اعظم حضرت مولانا حافظ نسیم شیخ پوری صاحب۔ اب بھائیو توجہ کرنا، بات کو سمیٹے۔ صحابہ سے محبت ایمان ہے، اہل بیت سے محبت ایمان ہے۔ اہل بیت کی آڑ لے کر صحابہ پہ تان کرتا ہے، اللہ کی قسم ہے اہل بیت صحابہ سے پیار کرنے والے، صحابہ اہل بیت سے پیار کرنے والے، میرے علی صدیق سے پیار کرنے والے، صدیق میرے علی سے پیار کرنے والے، علی عمر سے پیار کرنے والے،
عمر علی سے پیار کرنے والے، علی عثمان سے پیار کرنے والے، عثمان علی سے پیار کرنے والے، حسن معاویہ سے پیار کرنے والے، معاویہ حسن سے پیار کرنے والے، اور رب کہتا ہے رحماء بینہم۔ اللہ کی قسم انصار مہاجرین صحابہ جتنے بھی ہیں وہ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، اور اہل بیت پیغمبر کے صحابہ سے پیار کرتے ہیں۔ تیری شیطانیت نہیں چلے گی۔ کبھی باغ فدا کی آڑ لیتا ہے، کبھی خلیفہ بلا فصل کی آڑ لیتا ہے۔ صدیق تو وہ ہے جب کوئی مالدار نہیں تھا، اللہ کی قسم اسلام میں مالدار میرے ابو بکر تھے۔ 40,000 دینار اللہ کی قسم میرے پیغمبر کے قدموں پہ نچھاور کرنے والے کو ابو بکر کہتے ہیں۔ جو تبوک کے وقت گھر میں سوئی نہ چھوڑے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ تو کہتا باغ فدق کھا گئے۔ اللہ کی قسم میں نے ایک روایت پڑھی، مرض میں وفات سے چند دن قبل آپ حضرت عبداللہ بن ابی بکر کو بلوا کے کہتے ہیں بیٹا میں نے حد الوسع کوشش کی ہے بیت المال سے خرچ نہ ہی کروں، لیکن گزارا کرنے کے لیے میں نے خرچ کیا ہے، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا میرے مرنے کے بعد کوئی کہے ابو بکر تنخواہ بیت المال سے لیتا ہی رہا ہے، فلاں علاقے میں میرا ایک پلاٹ ہے، جگہ ہے، میری زمین ہے، اور میرے بیٹا عبد الرحمن وہ میرا پلاٹ جگہ بیچ کر بیت المال میں جمع کروا دینا۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی کل کو میرے بارے میں کہہ دے کہ ابو بکر نے 1 روپیہ بھی بیت المال سے کھایا ہے۔ اللہ کی قسم اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ تو کہتا باغ فدق ابو بکر لے گیا ہے۔ میرے علی کو اللہ نے بیٹا دیا ہے، نام ابو بکر رکھا ہے۔ ایتھے کوئی مال کھا جائے کسے دا کوئی تے اسی تے ایڈے غیرت آنے آتے گل مکوندے ہی کوئی نہیں۔ میرے علی کا مال اگر صدیق نے کھایا ہو، علی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر کیوں رکھ رہا ہے؟ اللہ کی قسم تیری یہ چوریاں چل ہی نہیں سکتی۔ اور باغ فدق ایک اس کا الزامی جواب ہے، الزامی حضرت صدیق خلیفہ بنے۔ اصل میں تکلیف پتہ کیا ہے؟ جب خلیفہ بلا فصل ابو بکر کیوں ہے؟ تو روتا رہے، تیرے رونے سے کوئی خلافت کسی کو چھین سکتی ہے یا مل سکتی ہے؟ اور سپیکروں میں پڑھنے سے خلافت نہیں ملتی۔ خلافت تو جس کو رب چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ رب نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، ابلیس کو پسند آیا؟ اور بولو تے صحیح، بول دے کیوں نہیں؟ خلیفہ رب نے بنایا آدم علیہ السلام کو، ابلیس کو پسند آیا؟ میرے پیغمبر کا خلیفہ بھی ابلیس کو پسند آیا؟ یہ تو کسی کی بات ہی نہیں ہے۔ حضرت صدیق پہ چڑ کیوں کھاتا ہے؟ اللہ کی قسم پیغمبر بیمار ہیں، اپنے گھر کے اندر نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال آئے، محبوب اذان ہو چکی ہے، صحابہ جمع ہیں، آئے نماز پڑھا دیں، اور سنو دلیل کے ساتھ زندہ رہے، دلیل کے ساتھ نعرے لگا، دلیل کے ساتھ زندگی بسر کر۔ پیغمبر زندہ ہیں، حضرت علی بھی ہیں، عباس بھی ہیں، حسین بھی ہیں، حسن بھی ہیں، فضل بن عباس بھی ہیں، عبداللہ بن عباس بھی ہیں۔ میرے نبی نے کہا مرو ابا بکر، فرمایا میں نماز پڑھا نہیں سکتا، بیمار ہوں،
میری موجودگی میں میرے مصلی پہ کھڑا ہوگا تو ابو بکر۔ نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، حقانیت مسئلہ کے حق اہل حدیث، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، حافظ کثیر شیخوپوری۔ اور بھائیوں مسئلہ سمجھنا میرے پیغمبر نے کھڑا کیا ہے، کہتے ہیں حدیث کرتاس ہے، بخاری کے اندر آتی ہے، محبوب موجود تھے، آپ نے کہا لاؤ کوئی کاغذ پینسل لاؤ، کوئی چیز لکھ دیتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا ضرورت نہیں ہے لکھنے کی، قرآن موجود ہے۔ کہتا جی خلافت لکھنی تھی، عمر نے لکھنے نہیں دی رضی اللہ عنہ۔ اور سنو اللہ کی قسم ہے، حدیث کرتاس پوری پڑھا کر اس حدیث کے آخر پہ، ایک تو یہ حدیث ہے نا بخاری کی، ایک مسلم کی، یہ طالب علم تجھے سناتا ہے، دلیل کیا ہے؟ پیغمبر جب یہ واقعہ بھی ہوا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، محبوب فرماتے ہیں کاغذ نہیں لائے، پینسل نہیں لائے، چلو اگر نہیں لائے تو اچھا ہی ہوا ہے، نہیں لائے تو آپ اس کام پہ ناراض ہوئے۔ حدیث کرتاس کا دوسرا حصہ ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے، میرے پیغمبر اپنے گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، صرف ماں عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ مزکیہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہیں۔ آپ نے کہا عائشہ ادعی لی اباکی و اخاکی حتی اکتبا کتابا، فرمایا عائشہ کوئی کاغذ لے کے ہاں، کوئی پینسل لے کہ اپنے بھائی کو بھی بلوا، اپنے ابو بکر صدیق کو بلوا، اور میں آواز دے ان کو، پکار ان کو۔ جب عائشہ صدیقہ بلانے کے لیے چلی ہیں، میرے نبی نے کہا عائشہ رہنے دے، کاغذ پینسل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ حدیث کرتاس ہے، عائشہ نہ کاغذ کی ضرورت نہ پینسل کی ضرورت، رہنے دے۔ محبوب کیوں؟ یہ حدیث ہے، اللہ کی قسم میرے پیغمبر نے پینسل کاغذ منگوایا ہی اس لیے ہے کہ بلواؤ ابو بکر کو، اپنے بھائی کو، میں لکھ دوں کہ میرے بعد اگر خلیفہ ہوگا تو ابو بکر حتی یتمنی۔ عائشہ مجھے لگتا کوئی تمنا نہ کر دے، خواہش نہ کر دے ابو بکر کے ہوتے ہوئے کہ خلیفہ میں ہوں۔ بلا ابو بکر کو، اپنے بھائی کو۔ ماں جی بلانے لگی نا، میرے نبی کہتے رہنے دے عائشہ ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ یا ابا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، یا ابا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر۔ اور پڑھتا جا اس طرح کو، صدیق کی عظمت کو بیان کرتا چلا جا، یا ابا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر۔ عائشہ رہنے دے، نہ کاغذ کی ضرورت ہے، نہ پینسل کی ضرورت ہے، نہ صدیق کو بلانے کی ضرورت ہے، نہ اپنے بھائی کو بلانے کی ضرورت ہے۔ ابو بکر اگر خلیفہ نہ بنے، وہ ابو بکر اگر مصلی پہ کھڑا نہ ہو، کوئی دوسرا آئے، رب اس کو کھڑا ہونے دے گا؟ مومن بھی کھڑے ہونے دیں گے؟ اگر رب اور مومن مانیں گے تو ابو بکر پہ مانیں گے۔ اور یہ حدیث کرتاس ہے، پیغمبر کی حدیث ہے مسلم میں۔ اہل حدیثو تم بھی تگڑے ہو کے راہ کرو۔ ایک ویلا سی، یقین جانو کلا ہی وہابی پنڈ چ ہوندا سی تو انہیں کلے نہیں وقت پایا ہوندا سی، کلے نہیں۔ تے ہن کسے نو مسئلہ پوچھ لو، کسے نو پوچھو بھی 10 صحابہ دسو جڑے جنتی نے، تے کنے بندے نے جنہاں نہ ہوندے نے؟ پوچھو کسی نو حضرت حسن وڈے سن کہ حسین وڈے سن، کنیاں نو پتا ہے؟ پاک پیغمبر دیاں تیاں دے نا کی نے، کنیاں نو پتا ہے؟ اور مقابلے انج نہیں جے ہوندے۔ اللہ کی قسم ہے دلائل سے لیس ہو جا۔ گولی کا کلچر ہمارا کلچر نہیں ہے، لڑائی جھگڑے کا کلچر ہمارا کلچر نہیں ہے۔
انشاءاللہ ہم قرآن و سنت پڑھتے جائیں گے، صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کے ڈنکے بجاتے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور لڑدا تے چلا ہوئے جن کو دلیلہ نہیں ہو دیا، ہمارے اسلاف طاقت تھی، قوت تھی، مرزا قادیانی کو قتل نہیں کیا، دلائل کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، اس کو زیرو کیا ہے دلائل کے ساتھ۔ وہ آگے آگے صلاح الامر سری اس کے پیچھے پیچھے اتنا پیچھے بھاگے کہ لیٹرین میں اس گندے کو موت آئی ہے۔ تو بھی دلائل سے لیس ہو جا۔ محبوب نماز پڑھائیں آپ، فرمایا مرو ابا بکر، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ ابو بکر کو بولو بولو، رہا حسنہ بولو۔ ابھی تو ماشاءاللہ قاری صاحب نے بیان کرنا ہے، شیری بیان کرنا ہے، اللہ قاری صاحب کو برکت دے۔ 12 ربیع الاول کو شیخو پورہ میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوتی ہے انشاءاللہ، وہاں پہ بھی قاری صاحب کا جاندار شاندار خطاب ہوگا۔ اللہ ان کو برکت عطا فرمائے، علماء کی اللہ حفاظت فرمائے۔ یقین جانو فاضل پور والے ہو، اللہ دی قسم جے یہ تہاڈی محبت ہے، میں اتنے مینوں بخار ہے اس ٹائم، اور پیناڈول دیاں گولیاں کھا کے میں اتنے بیٹھا۔ سفر بھی کل صبح سے آتف بھائی نے جان ہی نہیں چھڈی، تو کچھ تہاڈے نال پیار بھی ساڈا ہے اللہ واسطے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جمع فرما دے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ علماء کے یہ سفر، یہ محنتیں، یہ بھاگ دوڑ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ کراچی سے لے کر خیبر تک ایک ہی تذکرہ ہو رہا ہے صحابہ صحابہ کا، ایک ہی بات ہو رہی ہے شان صدیق عمر عثمان و علی کی، ایک ہی بات بیان ہو رہی ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان ملک ہے صحابہ سے پیار کرنے والوں کا ہر دوسرا نام ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے۔ اور جتنے بیٹھے ہو آج اللہ سے وعدہ کرو، اور جن کے پاس بیٹے نہیں اللہ ان کو بیٹے دے دے، جنہاں کو پوترے نہیں اللہ انہوں نے پوترے دے دے، تے یا اللہ جنہاں کو دوترے نہیں انہوں نے دوترے دے چھڑ۔ یا اللہ جتنے بے اولاد ہیں سب کو نیک سالے بیٹے دے دے۔ رب بیٹے دے نام رکھنا ہے ابو بکر، رکھو گے؟ رب نہ وعدہ کرو نام ابو بکر رکھو گے؟ ہائے اللہ کی قسم ہے، اور پاکستان جو صحابہ سے محبت کرنے والوں کا ملک ہے، پورا ملک ہی گونج رہا ہے ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فضل ہے۔ مرو ابا بکر، عائشہ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ ماں جی کہتی ہیں رکی کل قلب ہے، دل بڑا نرم ہے، آپ کی محبت بڑی ہے، آپ بیمار اپنے کمرے میں حجرے میں، ابو بکر مسلح پہ، مجھے پتا ہے اپنے ابو جی کی طبیعت کا، آپ سے محبت کا، ابو بکر برداشت نہیں کریں گے۔ محبوب ابو بکر کو رہنے دیں، نہ کھڑا کرے، عمر کو کھڑا کر دیں، عمر مضبوط ہے، طاقتور ہے۔ ہاں ہاں حضرت عمر سے کہے میرے پیغمبر بار بار ایک ہی بات کہتے جا رہے ہیں، مرو ابا بکر، مرو ابا بکر، ایسا رک جا اپنی بات سے، میری زندگی میں میرے مسلح پہ اگر کھڑا ہوگا تو ابو بکر۔ نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، مقام صدیق اکبر، عصمت صحابہ، للکار یزدانی، حضرت مولانا حافظ قسیم شیخ۔ او پیارے بھائیوں، مسلح پہ کھڑا ابو بکر صدیق کو میرے نبی نے کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ تہاڈی جو جامعہ مسجد ہے تے انتظامیہ نے جنہوں امام بنایا ہوئے تے کوئی انہوں ہٹا سکدا؟ او بولو تے صحیح، کوئی او دے میلی نظر نہ ویندا بھی۔ وہ تمہاری انتظامیہ کوئی قاری خطیب کھڑا کر دے اسے کوئی نہیں ہلاتا، میرے پیغمبر کے مسلح پہ میرے صدیق کو تو میرے پیغمبر نے کھڑا کیا ہے۔
معلوم ہوتا ہے تیرے دل میں بغض پیغمبر کا ہے، ابو بکر کا نہیں ہے. تیرے دل میں نفرت پیغمبر کی ہے، نبی کی ہے، صدیق کی نہیں. اور صدیق مصلی پہ خود کھڑے نہیں ہوئے، میرے نبی نے کھڑا کیا. 17 نمازیں. اللہ کی قسم سے اہل بیت تو سارے تھے. سننا، جس دل میں علی کی محبت نہ ہو وہ مومن ہو سکتا؟ پھر بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو. اللہ کی قسم دل کے 1000 حصے ہونا، اگر 1000ویں حصے میں میرے علی کا بغض ہو وہ بے ایمان ہوتا ہے، وہ منافق ہوتا ہے. اللہ کی قسم ہے وہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان کون ہے؟ جو علی سے پیار کرتا ہے، حسن سے پیار کرتا ہے، حسین سے پیار کرتا ہے، حضرت بی بی فاطمہ کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے، آپ کی اولادوں سے پیار کرے. حضرت حسین کی خالہ حضرت زینب سے، حضرت رقیہ سے، ام کلثوم سے، اہل بیت کے سارے افراد سے جو پیار کرے، اللہ کی قسم اہل حدیث اس کو مومن مانتا ہے. جو ان سے محبت نہیں کرتا وہ اہل حدیث ہو سکتا؟ کوئی نہیں. اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا. ہمارے کتنے علماء ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی پہ سب سے پہلے جس نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے ان کا نام مولانا محمد حسین بٹالوی. محمد حسین کیا نام ہے؟ اور حسین نام حسین کی نسبت سے ہے. ایک حسین ہوئے ہیں شیخ پورے میں، شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری، مولانا حسن حسین علی. اللہ کی قسم نام کن کے ہیں؟ اہل حدیثوں کے ہیں. ہم اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں. صحابہ کی آڑ میں اہل بیت پہ جو تان کرے وہ ناسبی ہے، لعنتی ہے. اور جو اہل بیت کی آڑ میں صحابہ پہ تان کرے وہ رافضی ہے، لعنتی ہے. اہل سنت کون ہے؟ جو صحابہ سے بھی پیار کرتا ہے وہ اہل بیت سے بھی پیار کرتا ہے. اور ہم کرتے ہیں صحابہ سے پیار، ہم کرتے ہیں اہل بیت سے پیار. بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر نے نعوذ باللہ، اللہ زمین پھٹ کیوں نہیں جاتی؟ ان درندوں کو زمین تنسا کیوں نہیں دیتی؟ حضرت عمر نے تھپڑ مارا حضرت فاطمہ کو. اللہ کی قسم کائنات کا غلیظ ترین جھوٹ ہے. پھر مصائب پڑتا ہے جی. بی بی کھڑی رہی، سب بیٹھے تھے. اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ. پتہ ہے ابو بکر عمر کون ہے؟ میرے علی کی لخت جگر ام کلثوم بنت فاطمہ بنت علی رضی اللہ عنہما. میرے عمر آئے علی اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم سے میرا نکاح کر دے. او غلطے سمجھو، تسی ایڈی انا والے ہو، برادری چ جد نال بندی نہ ہوئے انہوں تیاں دے رشتے دین دے. او بولو تے صحیح. یقین جانو سارے غیرت والے بیٹھے ہو. انہوں نے تیرنا تے میری بنی نہیں تے میں اپنی تھی نو بھی رول دیا چھڑ دے. ہاں تو رشتہ نہیں کرتا. میرا علی تو اللہ کی قسم بڑی غیرت والا ہے. میرا علی تو بڑا بہادر ہے، شیر خدا ہے. اگر حضرت عمر نے ایسا معاملہ کیا ہوتا علی کبھی بھی اپنی لخت جگر کا نکاح حضرت عمر سے کرتے. اور مسئلہ سمجھو، رحماء بینہم، رب کہتا ہے وہ تو پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں. اور اللہ کی قسم کربلا کے شہداء ہیں، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دیتے.
یا اللہ ان کے درجے بلند کر دے یا اللہ جن لوگوں نے حضرت حسین کو شہید کیا ان پہ لعنتیں برسا دے جو حضرت حسین کی شہادت میں جنہوں نے تعاون کیا ہے اللہ ان پہ بھی لعنتیں برسا دے حضرت حسین کی شہادت پہ جو خوش ہوتا ہے اللہ اس پہ بھی لعنتیں برسا دے اور سنو ہم حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کرنے والے محبتیں کرنے والے لیکن مسئلہ تو سمجھ شہدائے کربلا ہیں اللہ کی قسم کتنے نام ان میں ابو بکر کے عمر کے اور عثمان کے ہیں انہوں نے اپنی اولادوں کے نام کیوں رکھے ہیں صحابہ کے نام پر اللہ سبحان اللہ محبت ہے اہل بیت کی صحابہ سے صحابہ کی اہل بیت سے تے تھکتے نہیں گئے حضرت فجر اتھے ہی ہونی سچی مچی نہ سمجھ لیا جائے کہ تے ہمیں ترائی تڑا نکل جائے اللہ برکت دے اللہ آپ کو سلامت رکھے قاری صاحب بڑی نا جی پیاری دعا بھی کروائیں گے رحمتیں ویسے ہی نازل ہو رہی ہیں ساتھ دعائیں ہوں گی اللہ کی قسم ہے مجھے اپنے پروردگار پہ یقین ہی بڑھا ہے جتنے اخلاص سے آپ بیٹھے ہیں نا انشاءاللہ آج کی اس رات کی نیکی قبول کر کے اللہ ہمیں جنت ضرور عطا کرے گا اور سبحان اللہ صدقہ اور پیارے بھائیوں بات سننا پاک پیغمبر کے صحابہ ہیں اہل بیت ہیں میں کتنی حدیثیں سنا ہوں میرے علی نماز پڑھی ہے عصر کی میرے ابو بکر بھی ساتھ ہیں میرے ابو بکر نے نماز پڑھائی حضرت علی نے ساتھ پڑھی صحیح البخاری کی حدیث ہے عصر کی نماز ہے آپ باہر نکلے اور گلی کے اندر دیکھا میرے حسین اور حسن کھیل رہے تھے حدیث کے لفظ ہیں حضرت حسن گلی میں کھیل رہے تھے حضرت ابو بکر قریب آئے حضرت حسن کو پکڑا حضرت حسن کو بولو اچھے جو حال کر چھڑے نا سوشل میڈیا تے نیم رافضی اور مرزا جیلمی تے ساک چال والا اور نوجوانوں غیرت والے بن جاؤ ان کو نہ سنا کر اپنے ان علماء سے چمٹا رہا کر یہ وہ خبیث ہیں جو صحابہ پہ تان کرنے کے دروازے کھول رہے ہیں صحابہ پہ تان ہو سکتا جی کیوں نہیں ہو سکتا تیرے اوپر لعنت ہے اللہ کی قسم ہے قرآن میں نبیوں کی غلطیوں کا ذکر ہے کہ نہیں بولو آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی قرآن میں ذکر ہے کہ نہیں نوح علیہ السلام سے غلطی ہوئی قرآن میں ذکر ہے نا موسیٰ علیہ السلام نے کسون مار کے بندہ ماریا کہ نہیں ذکر ہے نا ہم تبصرہ کر سکتے اور نبیوں پہ ہم تبصرہ کر سکتے کیوں پیغمبر اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں جن کو رب چن لے پھر ان پہ تبصرے کرتے اللہ کی قسم میرے نبی کے صحابہ بھی اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں رب نے منتخب کیا ہے اللہ نے چنا ہے رب کے پسندیدہ ہے اور جو پسندیدہ ہوں ان سے غلطیاں ہو بھی جائیں اللہ کی قسم ان پہ تبصرہ جرا کرنے کی اجازت نہیں ہے پیغمبر بھی چنے ہوئے صحابہ بھی چنے ہوئے پیغمبر ایڈوانس جنتی صحابہ بھی سارے ایڈوانس جنتی کوئی اجازت نہیں ہے جو صحابی ہو اس پہ تبرہ کیا جائے باغ فدق ہے حضرت علی خلیفہ بنے کہ نہیں اور بولو چوتھے خلیفہ کون نے تے جدوں جو خلیفہ بن گئے تے باغ فدق پھر ادوں انہوں نے اپنے پتر حسن تے حسین کیوں نہیں دیتا بھئی خلیفہ جو بن گئے اختیارات بھی آگئے معلوم ہوتا ہے میرے علی نے بھی وہی کیا ہے جو میرے ابو بکر نے کیا ہے حضرت علی کا موقف وہی ہے جو صدیق کا ہے رضی اللہ عنہم اجمعین خلافت
اللہ کی قسم پیغمبر کے مصلی پہ ابو بکر کو میرے نبی نے کھڑا کیا ہے، کسی اور نے نہیں۔ واقعہ کربلا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا ان پہ اللہ کی لعنت ہے، جنہوں نے تعاون کیا ان پہ بھی اللہ کی لعنت ہے، جو حضرت حسین کی شہادت پہ خوش ہوتا ہے ان پہ بھی اللہ کی لعنت ہے۔ لیکن واقعہ کربلا کی آڑ میں صحابہ کو لعن طعن کرنا، اللہ کی قسم ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور محدثین نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، جہاں پہ انہوں نے ابو بکر کے فضائل بیان کیے ہیں وہاں پہ حضرت علی اور حسن و حسین کے بھی فضائل بیان کیے۔ ہمارا منج محدثین ہے۔ انشاءاللہ ہم صحابہ کی عظمت کے تذکرے کرتے رہیں گے۔ پہلی بات ہے حق بنتا ہے صحابہ سے محبت کریں، پیار کریں، ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے، اہل بیت سے بھی پیار ہے۔ دوسری بات ہے اور حق بنتا ہے صحابہ کی عزت کا دفاع کیا جائے، اور صحابہ پہ کوئی طعن کرے اس کا جواب دیا جائے، صحابہ پہ کوئی تبرہ کرے اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے۔ یہ میرے اللہ کی عادت ہے، میرے اللہ کا طریقہ ہے، میرے پیغمبر کا طریقہ ہے۔ صحابہ کو اگر کافر بے وقوف کہیں، میرا اللہ کہتا ہے الا انہم ہم السفہاء، اور میرے نبی کے صحابہ کو جو کہو گے وہ تم خود ہوگے۔ ان کو کافر کہو گے تو تم مومن ہو سکتے، ان پہ لعن طعن کرو گے لعنتیں کس پہ پڑیں گی؟ اللہ کی قسم وہ جنتی ہیں اور پاک باز ہیں۔ چھوٹا سا صحابی عمر 7 سال ہے یا 8 سال ہے، ٹائم ختم تو نہیں ہو گیا؟ ہم یہاں کنانا جائز کہتے۔ آخری باتیں سنیں، 2 باتیں کرنی ہیں، ایک صحابہ کی عزت کا دفاع، ایک یہ واقعہ سن لیں، پھر صحابہ کی اتباع جو فرض ہے اس کے بغیر رب نے جنت ہی نہیں دینی۔ صحابہ کی عزت کا دفاع رب کا طریقہ ہے۔ چھوٹا سا صحابی نام زید بن ارقم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ بنی مستلق ہوئی ہے، جنگ سے آپ واپس آ رہے ہیں، پانی پلانے پر تھوڑا سا جھگڑا ہوا ہے، عبداللہ بن ابی منافق بے ایمان ہے، اس نے کہا ہم عزت والے، نعوذ باللہ یہ ذلیل ہیں، یہ مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے، ہم نے ان کو گھر دیے، جائیدادیں دی، رہنے کو جگہ دی، کھانے کو دیا، ہم مدینے جا کر ان ذلیلوں کو مدینے سے نکالیں گے۔ حضرت زید بن ارقم چھوٹی عمر کا صحابی ہے، آپ کے پاس آئے، محبوب عبداللہ بن ابی منافق نے آپ کے بارے میں یوں کہا، آپ نے بلوایا، اس نے کہا کلا واللہ باللہ تاللہ، ساری قسمہ چک گیا کہ میں کوئی گل کی تھی۔ آپ نے کہا عبداللہ تو غلط بات کی ہے، ہمیں لڑانا چاہتا ہے، جھوٹ بولا ہے۔ ہائے، عبداللہ کہتے ہیں میرا جی چاہ رہا تھا کاش زمین پھٹ جائے اور میں زمین میں دھنس جاؤں، مجھے محبوب نے سمجھ لیا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، کاش آج سے پہلے میں نے کلمہ نہ پڑھا ہوتا۔ آپ نے سمجھا میں نے جھوٹ بولا ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی ہیں، عرش والے رب نے جبریل کو بھیجا ہے، جبریل جلدی جس جگہ پہ میرے پیغمبر کے چھوٹے سے صحابی پہ الزام لگا ہے اسی جگہ پہ پوری سورہ منافقون لے جا، اور سنو فاضل پور کے غیور مسلمانوں، صحابہ کی عزت کا دفاع کرنا رب کی سنت ہے، رب کا طریقہ ہے، رب کی عادت ہے، قرآن کا آرڈر ہے، قرآن کا حکم ہے۔ يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل۔ محبوب آپ نے کہا، زید نے غلط بیانی کی ہے، میں آسمانوں سے گواہی دیتا ہوں آپ کا صحابی زید سچا ہے اور عبداللہ بن ابی منافق جھوٹا ہے۔
اس چھوٹے صحابی کی عزت کا دفاع کس نے کیا ہے؟ اللہ کی قسم ابو بکر تو بڑا آلہ ہے رضی اللہ عنہ، آلہ۔ اور حدیث سنو، میرے نبی رحمت بن کے آئے، بولنا سیف اللہ خالد صاحب بڑی پیاری باتیں کر رہے تھے، نبی رحمت بن کے آئے، نبی بولو، نبی پھر بولو، ستے ستے پھر بولو، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اور آپ رحمت بن کے آئے، پر آج میرے پیغمبر کو غصہ آ گیا ہے، جلا لہ گیا ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ مدینے سے آرڈر آیا ہے، اور فاضل پوریو میرے پیغمبر کا حکم آیا ہے، محبوب آرڈر کیا ہے؟ ہر میں جب دیکھو کوئی شخص میرے صحابہ پہ سب کرتا ہے، زبان سے گالی دے، ہاتھ سے اشارہ کرے، اشارے کنائے سے صحابہ پہ بات کرے، جب تم دیکھو کوئی میرے صحابہ پہ بھونکتا ہے، گالی دیتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، فقولوا، پھر تمہارے اوپر فرض ہو جاتا ہے تم کہو او پیغمبر کے صحابہ کو برا کہنے والوں تم پہ اللہ کی لعنت ہے، تم پہ اللہ کی۔ حب صحابہ رحمت اللہ، حب صحابہ سارے پڑھو، رب دی رحمت چاہی دی ہے، بابا رحمت اللہ دی گل نہیں ہونی، رب دی رحمت چاہی دی ہے نا۔ حب صحابہ بغض صحابہ لعنت اللہ، میرے پیغمبر کی حدیث ہے، آرڈر ہے۔ اور آخری بات ہے، میرا اللہ کہتا ہے صحابہ جیسے بن جاؤ، صحابہ ایک بات نا محرم آتا ہے، ہم بھی اوے اہل حدیثو تم بھی تبصرے شروع کر دیتے ہو، کون اللہ ہے کون کم ہے، کوئی شک نہیں۔ جو جنگ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں وہ سب اعلیٰ ہیں، ان کے بعد جو مسلمان ہوئے وہ درجے میں کم ہیں، لیکن اللہ کی قسم جنت کا وعدہ رب نے سب سے کیا ہے۔ فتح مکہ سے جو پہلے ان میں سے پھر آپ کہہ لیں جنہوں نے بیعت رضوان کی ہے وہ اعلیٰ ہے، ان سے پھر جنگ احد والے اعلیٰ ہے، ان میں سے جنگ بدر والے اعلیٰ ہے، اور بدر والوں میں سے 10 صحابہ عشرہ مبشرہ اعلیٰ ہے، 10 صحابہ میں سے خلفائے اربع خلیفہ چاروں خلیفے اعلیٰ ہے، اور چاروں خلفاء میں سے نبیوں کے بعد کائنات میں سے سب سے افضل اگر کوئی ہے تو ابو بکر ہے، فضیلت کا انکار نہیں ہے، لیکن تبصرے نہ کیا کرو۔ تبصرے، میں آپ کو ایک بات سنائی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، کسی نے کہا بھی جنگ جمل اور صفین ہوئی ہے، آپ کوئی تبصرہ ہی کریں، آپ کا کیا موقف ہے؟ کہنے لگے ہو پوچھنا لیا جدو جنگ ہوئی ادو میں اتھے موجود تو میں ان کوئی گل کر کے گناہگار ہونا چاہتا، اللہ کی قسم سب صحابہ جنتی ہیں۔ نہ تبصرے کیا اگر تو بھی کوئی شک نہیں ہے علی اعلیٰ ہے حضرت معاویہ سے، لیکن اللہ کی قسم علی بھی جنتی ہیں، معاویہ بھی جنتی ہے، اور معاویہ پہ بات کرے گا حضرت حسن کو کیا کہے گا؟ جنہوں نے حضرت معاویہ کا ہاتھ پکڑ کے منبر پہ بٹھا کے بیعت کی ہے، کیا کہے گا؟ اللہ کی قسم تو مانے گا، ماننا پڑے گا۔ یہودیوں کی عادت ہے صحابہ پہ تبرہ کرنا، آج یہودیوں کی اولادیں صحابہ پہ تبرہ کر رہی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ رسول کا طریقہ ہے صحابہ کا دفاع کرنا، انشاءاللہ ہم اللہ کے رسول کے آرڈر پر صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے۔ اے اہل حدیثو، تمہاری تو تاریخ بڑی روشن ہے، علامہ شہید نے جسم کے ٹکڑے کروائے، ابو بکر صدیق کا دفاع کرتے ہو۔ حبیب الرحمان یزدانی شہید ہوئے کس لیے؟ انشاءاللہ ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو روشن رکھیں گے انشاءاللہ۔ صحابہ جیسے بنو۔ ایک مفسر نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، انہوں نے کہا عجیب گل ہے،
रब ने आख्या सहाबा वर्गे बन जाओ, उन्हां दे ईमान वर्गा। असी ईमान उन्हां दा चेक करना शुरू कर दिता है भी चेक करन दा रब ने आख्या, रब ने ते उन्हां वर्गा बनन दा आख्या है, चेक करन दा। अल्लाह की कसम, जिसने आर्डर दिया ना इन जैसा बन जाओ, उसने उनका ईमान पहले ही चेक कर लिया है। उसने कहा है इन जैसे बन जाओ। एक हदीस सुने और बात को खत्म करूं। महबूब फरमाते बनी इसराइल के 72 फिरके, मेरी उम्मत के 73 फिरके, सारे ही जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। कालू मन हुम या रसूल अल्लाह। और फाजल पुरियो खुश हो जाओ, मसलक अहले हदीस अपनाने वालों, मसलक अहले हदीस पर चलने वालों, अहले हदीस होने वालों और अहले हदीस हो, मुबारकबाद के मुस्तहिक हो। पैगंबर ने कहा 72 जहन्नम में, एक जन्नत में। कितने? 72 जहन्नम में एक। जी गल है जी, जिथे कोई लगा है, जिथे कोई लगा है, किसी के घर किसी ने सन लाई होवे ते जिथे कोई लगा है, इंजी गल है ना, उत्थे नहीं जी आंदे जिथे कोई लगा है। किसी ने किसानों को मारदा होवे जिथे कोई लगा है। दीन का मामला है सभी, जिथे कोई लगा है हाथ उत्ते बांध लो, थल्ले बांध लो, छड़ लो, कोई गल ही नहीं। कबर कच्ची कर लो, पक्की कर लो, उर्स मेला कर लो, ना करो बराबर है, गल ही कोई नहीं। और 72 जहन्नम में एक जन्नत में एक। और फाजलपुरों कपड़ा लेना होए ना, आंडियां गवांडियां नाल मशवरा करदा है कि एक नंबर कित्थों लभना है। ते दीन दी गल होंदी है जी, जिथे कोई लगा हुण लगा ही रहन दिओ, ते जे जिथे कोई लगा लगा रहन दिओ, ते फिर नबियां दे आउण दी लोड़ की सी, बंदे ते लगे ही सन। सहाबा जैसा बन अगर जन्नत चाहता है। महबूब जो एक जन्नत में जाएगा वो कौन है? फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, नाम का जिक्र नहीं किया। फरमाया वो होंगे जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर। और फाजलपुरियो झगड़ने की जरूरत ही नहीं है। कोई झगड़ा करे हाथ नाव से नीचे बांधे, उसे के दिखला अबू बकर ने हाथ कहाँ बांधे, उमर ने हाथ कहाँ बांधे, उस्मान ने हाथ कहाँ बांधे, अली ने हाथ कहाँ बांधे। रफुल यदैन का जिक्र हो, अल्लाह की कसम है आ मुझसे पूछ मैं तुझे दिखलाऊं। पैगंबर रफुल यदैन करते रहे, सहाबा रफुल यदैन करते रहे। बात हो पाक पैगंबर के तरीके के मुताबिक 8 रकात नमाज तरावी की, मुझे पूछ अल्लाह की कसम है मेरे नबी ने भी 8 पढ़ी हैं, सहाबा ने भी 8 पढ़ी हैं। अकारी तकबीर मेरे पैगंबर ने कहलवाई, सहाबा ने पढ़ी। आज अहले हदीस पढ़ता है, सुनो कच्ची कब्र रखने का आर्डर मेरे पैगंबर का है, पूरे फाजलपुर में जा। अहले हदीस जितना भी गुनाहगार हो, किसे वहाबी दी कब्र पक्की हो सकती? अल्लाह दी कसम, मक्के भी चल जाओ ते मदीने भी चल जाओ, सोने नबी पाक दी कब्र भी कच्ची है ते मेरे पैगंबर दे सहाबा दियां कब्रां भी कच्चियां। अहले हदीस की कब्रें भी कच्ची। कौन है जो सहाबा की सीरत पे अमल करता है? सहाबा का दाता अल्लाह, सहाबा का दाता सारे आंखों, गंज बख्श, गौसे आजम, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, बिगड़ी बनाने वाला, औलादें देने वाला, बेटे देने वाला, बेटियां देने वाला, शिफा देने वाला, रिज़्क देने वाला। और अल्लाह की कसम है आजा, आज अल्लाह की जमीन पर एक अहले हदीस है जिसका दाता भी अल्लाह, गंज बख्श भी अल्लाह, गौसे आजम भी अल्लाह, हाजत रवा भी अल्लाह, मुश्किल कुशा भी अल्लाह, बिगड़ी बनाने वाला भी अल्लाह। और सुनो रबीउल अव्वल का भी गाज़ है। और अहले हदीसों हर जहालत के तरीके को अपने कदमों के नीचे रोंद दे। इंशाअल्लाह हम जब तक जिंदा हैं पाक पैगंबर की सुन्नत के तज़किरे करेंगे और सहाबा की अजमत के डंके बजाते रहेंगे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।
ماشاء